वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इंदिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जंग छिड़ने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद कीमत नीचे आ रही है, इसके समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। आज खातिर ख्वाह कमी का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की भी तारीफ। कहा, ईरान और पाकिस्तान बरादर मुल्क। सदर पेज़ेश्कियान ने साबिक सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। इन्हें यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान वफ़द वहां मौजूद होगा। इसराइल के लेबनान पर हमलों की वजह से ईरान ने स्विट्जरलैंड का दौरा मंसूख किया। अल जज़ीरा का दावा। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात मुलतवी होने का ऐलान किया। बर्गनस्टॉक में वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक भी मंसूख। नायब सदर जेडी वैंस आज रवाना नहीं होंगे, व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमन का दुश्मन इसराइल। अमरीका ईरान मुआहिदा सबुताश करने के दर पे। लेबनान पर वहशियाना बमबारी, नब्तिया पर बड़ा हमला, 16 शहरी शहीद हो गए। 2 रोज में शहादतों की तादाद 19 हो गई। हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इजरायली फौजी भी मारे गए। जंग बंदी मुआहिदे के बाद इसराइल के लेबनान पर हमले। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस आग बगोला। सेहूनी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, ईरान से मुआहिदे की वजह से नेतन्याहू पागल हो रहे हैं। मुआहिदे पर तनकीद समझ से बालातर है। ट्रंप को मसला समझने वाले जागे। तुम्हारी हिफाजत हमारे पैसों से होती है। बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इसराइलियों को अमन अमल का एहतराम करना होगा। आज इख्तिलाफात का दिन नहीं, पार्लियामेंट की ताकत और जमहूरियत के लिए गैर मशरूत हिमायत करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का इज़हार ख्याल। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तकारीर ना सुनाने का मामला ऐवान में उठा दिया। इकबाल आफरीदी की मअतली खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म अपने निशिस्त से उठकर अपोजिशन लीडर के पास चले गए, मुसाफा भी किया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 2280 अरब रुपए मुतवक्के। बजट का सारा 50 अरब से जायद होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बजट की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत का पासपोर्ट सिस्टम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। 1 जुलाई से दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ई पासपोर्ट पर मुंतकली का भी उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ई पासपोर्ट से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। मुहर्रम अल हराम में पंजाब में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। जदीद ड्रोन सर्वेलेंस प्लान नाफिज। निगरानी के लिए 100 ड्रोन सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले कर दिए गए। ड्रोन्स के जरिए मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। केपी में बारिश और आंधी, मुख्तलिफ अजला में हादसात, 9 अफराद जाम भाग, 7 जख्मी हो गए। PDMA के अदाद शुमार जारी। बालाई अजला में फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। अमरीका के साथ मुआहदे से मुताल्लिक़ मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा, वाशिंगटन की हद से तजावुज़ मुतालबात नहीं मानेंगे। मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर इजाज़त दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई का बयान। कहा, ट्रंप ने बेबसी के आलम में तमाम ज़राए इस्तेमाल किए। अपनी बयान करदा शराइत की तकमील के मुंतज़िर रहेंगे। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि हम दुश्मन का मौक़िफ़ तस्लीम कर रहे हैं। अमरीका हद से ज़्यादा मुतालबात करेगा तो कबूल नहीं किए जाएंगे। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद अव्वलीन जिम्मेदारी। सुप्रीम लीडर की हिदायत पर डील की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ पुरअज़्म। कहा, मुआहिदा तोड़ा गया तो ईरान का जवाब सख्त और फैसला कुन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अपने हुकूक, वक़ार और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक खारिजा पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी, मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को बचा लिया। अमरीका और ईरान के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद का आगाज़। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। बहरी आमदरफ़ मुकम्मल बहाल। सेंटकॉम का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फोर्सेस किसी जहाज़ को नहीं रोक रही, ताहम हतमी मुआहदे तक US नेवल शिप खित्ते में मौजूद रहेंगे।
ایران کا آبنۂ ہرمز سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان، تمام جہازوں کے لیے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار، 60 روز تک ٹرانزٹ فیس معاف، اخراجات ایران برداشت کرے گا، سیکیورٹی وجوہات پر مقررہ وقت اور راستے سے گزرنے کی ہدایت، بحری ٹریفک مرحلہ وار بڑھانے کا فیصلہ، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق سیکیورٹی، نیویگیشن اور دیگر خدمات کے لیے فیس کا نظام بعد میں متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ امن معاہدے کے بعد پہلا بڑا رابطہ، وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کی 30 منٹ تک تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ میاں شہباز شریف کی اہم ترین ڈیل پر مسعود پزشکیان کو مبارکباد، مذاکرات کے اگلے مرحلے کی کامیابی کے لیے دعا، سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پاکستان برادر ملک کی حیثیت سے ہر شعبے میں ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ امریکہ اور ایران کے دستخط کے بعد اسلام آباد میمورنڈم پر عمل درآمد شروع، پاکستان کی کامیاب ترین سفارتکاری، دنیا معاشی تباہی سے بچ گئی، امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی، آمدرفت مکمل بحال، سینٹ کام کا اعلان، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فورسز کسی جہاز کو نہیں روک رہے، تاہم حتمی معاہدے تک یو ایس نیول شپ خطے میں موجود رہیں گی، امریکہ امن کے لیے پرعزم، اسرائیل، لبنان اور حزب اللہ سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں، ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام۔ معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد ہماری اولین ذمہ داری ہے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے واضح کر دیا، کہا سپریم لیڈر کی ہدایت پر معاہدے کی مکمل پاسداری یقینی بنائی جائے گی، معاہدہ توڑا گیا تو ایران کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا، سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق خارجہ پالیسی آگے بڑھائیں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا بھی رد عمل، کہا ایران اپنے حقوق، وقار اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کی تیاری حتمی نہیں، امریکی حکام کے مطابق متوقع مذاکرات کی منصوبہ بندی تاحال مکمل نہیں، امریکی وفد سوئٹزرلینڈ روانگی کے لیے تیار مگر شیڈیول واضح نہیں، وائٹ ہاؤس کے مطابق نائب صدر آج رات روانہ نہیں ہوں گے، امریکہ کی تکنیکی مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ، سفارتی ذرائع نے تصدیق کر دی، امریکہ اور ایران اسلام آباد میمورنڈم پر الیکٹرانک دستخط کر چکے، اعلیٰ ترین سطح پر پیش رفت کے بعد رسمی ملاقات کے بجائے عمل درآمد زیادہ اہم، اس حوالے سے ابتدائی مذاکرات آج برگن اسٹاک میں ہونے تھے، بات چیت کے لیے 4 ورکنگ گروپ تشکیل دیے جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ جانے کا پلان موجود، تکنیکی مذاکرات ہفتے کے آخر تک شروع ہو سکتے ہیں، ایران سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، رویہ مثبت نہ ہوا تو دوسرا راستہ بھی موجود ہے، نائب امریکی صدر کی پریس بریفنگ، بیروت پر سویلینز پر حملے ناقابل قبول، ایران کو امن عمل کا احترام کرنا ہوگا، ٹرمپ کے بعد جے ڈی وینس کی بھی وارننگ۔ امن معاہدے کے بعد پہلا بڑا رابطہ، وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا 30 منٹ تک تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی اہم ترین ڈیل پر مسعود پزشکیان کو مبارکباد، مذاکرات کے اگلے مرحلے کی کامیابی کے لیے دعا، سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پاکستان برادر ملک کی حیثیت سے ہر شعبے میں ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، کہا مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت، تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسلام آباد مفاہمتی شہداش کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا، امریکی آئل کے نرخ $74.68 ہو گئے، برینٹ کروڈ $77.68 فی بیرل پر ٹریڈ، گزرگاہ پر 60 روز تک کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی، اخراجات ایران برداشت کرے گا، ایران کی قومی سلامتی کونسل نے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کو اجازت نامہ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکہ کا حزب اللہ سے منسلک لبنانی عہدیداروں پر پابندیاں عائد، امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق حزب اللہ لبنان کی بحالی میں بڑی رکاوٹ ہے، حزب اللہ کا غیر مسلح ہونا علاقائی امن کے لیے ضروری ہے۔ امن کے دشمن اسرائیل کی امریکہ ایران معاہدہ سبوتاژ کرنے کی مسلسل کوششیں، ڈیل پر دستخط کے بعد بھی لبنان میں ریاستی دہشت گردی جاری،
صہیونی فوج کے جنوبی لبنان میں ڈرون حملے، 3 شہری شہید۔ چین کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے متعلق عالمی برادری کے خدشات مد نظر رکھنے چاہیے، فریقین وعدوں کی پاسداری کرے۔ روسی صدر نے بھی مفاہمتی یادداشت کو سراہتے ہوئے تنازع کے مستقل خاتمے کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون بولے کہ معاہدہ آبنہ ہرمز کو بغیر ٹول کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ 60 روز میں جوہری معاملات سمیت دیگر امور پر بات ہوگی۔ نیٹو چیف کی بھی امن کی جانب قدم پر فریقین کی تعریف۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط مثبت پیش رفت، اب تکنیکی کام کا مرحلہ شروع ہوگا۔ IAEA سربراہ رافیل گروسی کی نیوز کانفرنس۔ کامیاب سفارتکاری، عالمی برادری کی پاکستان کو شاباش۔ نائب وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ تاریخی معاہدے پر مبارکباد، پیش رفت خطے کے لیے تاریخی قرار۔ بحرینی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی MOU کا خیر مقدم، پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا بھی امریکہ ایران ثالثی پر پاکستان کو خراج تحسین۔ مصری اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کی بھی اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ سنتاس معاہدے پر عمل کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا پانی روکا تو نتائج انتہائی سنگین ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وارننگ، کہا پانی ہماری ریڈ لائن ہے، عالمی قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ KP کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، حجم 2250 ارب سے زائد متوقع۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس دن 11 بجے سول سیکریٹریٹ میں طلب۔ بجٹ خسارہ تقریباً 50 ارب روپے ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ شوکت یوسفزئی کا سوشل میڈیا پیغام۔ بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے افواہیں پھیلائے تھے کہ پتہ نہیں 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کیا جائے گا۔ جس انداز سے اور جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ افسوسناک ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے ان کو نہیں دیا جا رہا۔ بجٹ سے پہلے 18ویں ترمیم سے متعلق افواہیں پھیلائی گئی۔ وفاقی حکومت کی معاشی مشکلات ہیں تو صوبوں کی بھی ہیں، صوبوں نے بار بار قربانی دی، آج بھی دے رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی لی جا رہی ہے لیکن صوبوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں شکوہ، کہا NFC مکمل طور پر محفوظ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کرنا افسوسناک ہے۔ کسی کو کشمیر کوز کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی بات چیت۔ معزز مہمان کی ایئر اور نیول چیف سے بھی ملاقاتیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے رم جھم، پارا گر گیا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارشیں، مختلف حادثات اور واقعات میں 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 خواتین اور 2 بچے بھی